ادب نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ شخصیت سیریز میں آج ہم بات کریں گے پروین شاکر کی۔ ان کا اصل نام پروین شاکر اور پروین تخلص تھا۔ پیدائش 24 نومبر 1952 کراچی پاکستان میں ہوئی اور وفات 26 دسمبر 1994 کو ہوئی۔ پروین شاکر نئے لب و لہجہ کی تازہ بیان شاعرہ تھیں، جنہوں نے مرد کے حوالے سے عورت کے احساسات اور جذباتی مطالبات کی لطیف ترجمانی کی۔ ان کی شاعری نہ تو آہوزاری والی روایتی عشقیہ شاعری ہے اور نہ کھل کھیلنے والی رومانی شاعری ہے۔ جذبہ و احساس کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری ہجر و وصال کی کشاکش کی شاعری ہے، جس میں نہ ہجر مکمل اور نہ وصل۔ جذبہ کی صداقت، رکھ رکھاؤ کی نفاست، لفظیات کی لطافت کے ساتھ پروین شاکر نے اردو کی نسائی شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ بقول گوپی چند نارنگ، نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی کا کہنا تھا کہ پروین کی شاعری غالب کے شعر پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے، کا پھیلاؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمنا کرنے یعنی انتظار کرنے کے اس طلسم نے عمر سے لے کر غالب تک کی تمام اونچی، سچی اور کھری شاعری کو قلب انسانی میں دھڑکنا سکھایا، اور پروین شاکر نے اس طلسم کاری سے اردو شاعری کو سچے جذبوں کی کوسے کزی بارشوں میں نہلا دیا۔ پروین شاکر خاتون شاعروں میں اپنے منفرد لب و لہجہ اور عورت کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل پیش کرنے کے باعث اردو شاعری کو ایک نئی جہت دیتی نظر آتی ہیں۔ وہ بے باک لہجہ استعمال کرتی ہیں اور انتہائی جرأت کے ساتھ جبر و تشدد کے خلاف احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات و خیالات پر شرم و حیا کے پردے نہیں ڈالتی۔ ان کے موضوعات محدود ہیں، اس کے باوجود قاری کو ان کی شاعری میں نغمگی، تجربات کی صداقت اور خوشگوار تازہ بیانی ملتی ہے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل وطن بہار کے ضلع دربھنگہ کی لہریہ سرائے تھا۔ ان کے والد شاکر حسین ثاقب، جو خود بھی شاعر تھے، قیام پاکستان کے بعد کراچی آباد ہو گئے۔ پروین کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگی تھیں اور اس میں ان کو اپنے والد کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔ پروین نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز اسکول کراچی سے اور بی اے سر سید گرلز کالج سے پاس کیا۔ 1972 میں انہوں نے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر لسانیات میں بھی ایم اے پاس کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور ٹیچر ملازم ہو گئیں۔ 1976 میں ان کی شادی خالہ کے بیٹے نصیر علی سے ہوئی، جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔ یہ شادی پروین کی پسند سے ہوئی تھی لیکن کامیاب نہیں رہی اور طلاق پر ختم ہوئی۔ ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ کالج میں 9 سال تک پڑھانے کے بعد پروین نے پاکستان سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور انہیں 1982 میں سیکنڈ سیکریٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ڈپٹی کلیکٹر کے فرائض انجام دیے۔ محض 25 سال کی عمر میں ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو منظر عام پر آیا تو ادبی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ انہیں اس مجموعہ پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پروین کی شاعری میں بلا کی خود اعتمادی تھی، جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ اسی کے سہارے انہوں نے زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ 18 سال کے عرصہ میں انہوں نے 4 شعری مجموعے خوشبو، صد برگ، خود کلامی اور انکار شائع کیے۔ ان کی کلیات ماہ تمام 1994 میں منظر عام پر آئی۔ 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور ملک کے وکی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 26 دسمبر 1994 کو ایک کار حادثہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پروین کے پہلے مجموعہ خوشبو میں ایک نو عمر لڑکی کے رومان اور جذبات کا بیان ہے، جس میں اس نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو گہری فکر اور وسیع تخیل میں سمو کر عورت کی دلی کیفیات کا انکشاف کیا ہے۔ ان کے یہاں
بار بار یہ جذبہ ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نہ صرف چاہے جانے کی آرزو کرتی ہیں بلکہ اپنے محبوب سے زبانی طور پر اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ پروین کی شاعری شباب کی منزل میں قدم رکھنے والی لڑکی اور پھر ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان کی شاعری میں نئی پود کو ایک شعوری پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں شادی کے غلط تصور اور عورت پر مرد کی اجارہ داری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پروین بار بار دہرائے گئے جذبات کو دہرانے والی شاعرہ نہیں ہے۔ انہوں نے شرما کر یا جھجک کر اپنی مشرقیت کی لاج رکھنے کی کوشش بھی نہیں۔ انہوں نے شاعری سے ماورائیت کو خارج کر کے اردو نسائی شاعری کو اپنی بات اپنے انداز میں کہنے کا حوصلہ دیا۔ پروین شاکر کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی۔ کچھ تو تیرے موسم ہی مجھے راس کام آئے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ وہ نہ آئے گا ہمیں معلوم تھا اس شام بھی، انتظار اس کا مگر کچھ سوچ کر کرتے رہے۔ وہ مجھ کو چھوڑ کر جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کون۔ اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر تیرا جمال بھی۔ خو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔